اور محبت کی کہانیاں ایسی ہی ہوتی ہیں۔ منکاری وہاں سے واپس پلٹ آیا تھا۔ راج گندل جانتا تھا کہ منکاری کے دل میں کیا ہے، البتہ اس بات پر اسے ذرا سی حیرانی تھی کہ منکاری نے کالی کھاڑی جیسی جگہ کا انتخاب کیوں کیا ہے۔ کالی کھاڑی ایک انتہائی خوفناک علاقہ تھا، شہر سے دور ایک پہاڑی علاقہ جس کے اطراف عموماً سنسان پڑے رہا کرتے تھے۔ بہرحال منکاری ایک آوارہ روح تھا، اس کے لیے کون سا کام مشکل تھا؟ یہ راج گندل کی خوش قسمتی تھی یا پھر کسی اور کی کہ منکاری کے دماغ سے عالی جا کا خیال نکل گیا تھا۔ ویسے بھی اب تک جتنے بھی مرحلے درپیش ہوئے تھے، منکاری نے کبھی اس بوتل کے بارے میں سوال نہیں کیا تھا جو راج گندل کے لباس میں پوشیدہ تھی، سوائے ایک بار کے جب راج گندل زمین میں گھس کر بھاگا تھا اور اس نے بابا ادریس سے جان بچائی تھی۔ اس کے بعد سے منکاری نے ایک بار بھی عالی جا کے بارے میں سوال نہیں کیا تھا۔ راج گندل بہت وقت تک اسی سوچ میں ڈوبا رہا کہ جو عمل اس نے کیا ہے منکاری اس سے واقف ہے یا نہیں، لیکن منکاری کی خاموشی نے اسے مطمئن کر دیا تھا۔ منکاری غالباً اس سوچ میں گم تھا کہ اب دیکھیں اس کے اور بابا ادریس کے درمیان معرکہ آرائی کیسی رہتی ہے۔ راج گندل کو جب اس بات کا اطمینان ہو گیا کہ منکاری نے بوتل والے کھیل کے بارے میں نہ دیکھا ہے نہ سوچا ہے تو اس کا حوصلہ بڑھ گیا۔ اس نے کہا، منکاری مہاراج، چیلا ہوں آپ کا، من سے آپ کو گرو مانا ہے، اس لیے ہمت بھی بڑھ گئی ہے۔ آپ نے ان لوگوں کو کالی کھاڑی بلایا ہے، وہاں بلانے کی وجہ بتائیں گے؟ ہاں رے پاپی، تجھے نہیں بتاؤں گا تو اور کس کو بتاؤں گا؟ وہاں ہماری اس دشمنی کا انت ہو جائے گا۔ میں تجھے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ان کی منوکامنا یہ بچی ہے اور بابا ادریس نے مجھے للکار دیا ہے۔ میں اپنے کال کنڈ سے کھنڈوت کروں گا اور دیکھوں گا کہ بابا ادریس میں کتنی جان ہے، کیا سمجھا؟ جے اکال کنڈی، تیرے ہی جے جے کار ہے۔ منکاری کی آواز بھیانک شکل اختیار کر گئی اور راج گندل سوچنے لگا کہ کچھ نہ کیا اس جیون میں، ٹھیک ہے، برائی جب تک برائی رہی، برائی کرتا رہا، پر اس کا کھیل بدل دوں گا، کیا فائدہ دوسرے کی غلامی میں رہنے کا؟ ادھر بابا ادریس راج گندل کی اس حرکت پر دنگ رہ گیا۔ اس بوتل کو انہوں نے صاف پہچان لیا تھا جس میں عالی جا قید تھا۔ عالی جا کی اور اپنی کہانی انہوں نے اپنے آپ تک ہی محدود رکھی تھی، کبھی کسی کو اس بارے میں نہیں بتایا تھا۔ اپنے اس عمل پر ہمیشہ شرمندہ رہے تھے جو عالی جا کے سلسلے میں انہوں نے کر ڈالا تھا، اور ہمیشہ اس غم کا شکار رہے تھے کہ ان کا بہترین دوست ان کی حماقت کی وجہ سے عذاب میں گرفتار ہوا۔ بہت دکھی تھے وہ اس بات پر، لیکن اس وقت راج گندل جو عمل کر کے گیا تھا اس پر وہ شدید حیران تھے۔ بوتل کو انہوں نے پہچان لیا تھا لیکن اسے شاہ نواز سے محفوظ رکھنا چاہتے تھے، چنانچہ جلدی سے آگے بڑھے اور وہ بوتل انہوں نے اٹھا کر اپنے لباس میں پوشیدہ کر لی۔ شاہ نواز بھی چونکہ راج گندل کے اس عمل کو دیکھ چکا تھا، اس نے سوالیہ نگاہوں سے بابا ادریس کو دیکھا تو انہوں نے کہا، ہاں، یہ ایک عمل ہے جو ہمارے حق میں ہی جا سکتا ہے، ابھی اس بارے میں کوئی وضاحت نہیں کر سکوں گا۔ شاہ نواز تو دل سے بابا صاحب کا عقیدت مند تھا، اس کے بعد اس نے کبھی اس بارے میں کوئی سوال نہیں کیا۔ تنہائی ملتے ہی بابا ادریس ایک سنسان جگہ پہنچے اور انہوں نے بوتل نکال کر سامنے رکھ لی۔ انہوں نے محسوس کیا کہ عالی جا کے چہرے پر مسرت کے آثار ہیں۔ انہوں نے کہا، عالی جا، یہ تم ہی ہو یا راج گندل کی کوئی اور شرارت ہے؟ نہیں بابا صاحب، یہ میں ہی ہوں، اور آپ مجھے میری اصل شکل میں دیکھ رہے ہیں۔ میں اتنا ہی بے بس ہو چکا ہوں کہ اب اپنے آپ کو چھپا نہیں سکتا۔ اوہ ہو، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس منحوس جوگی نے تمہارا ہی روپ دھارا ہوا تھا۔ یہ ایک لمبی کہانی ہے جو میں آپ کو اطمینان سے سناؤں گا، مجھے اس بوتل سے آزادی دلائیے۔ کیا میں اس کو توڑ دوں؟ نہیں، آپ اگر اسے زور سے زمین پر ماریں گے تو ایک دھماکہ ہوگا اور میں فنا ہو جاؤں گا۔ آپ اسے توڑیں گے تو میں شدید زخمی ہو سکتا ہوں۔ بظاہر اس بوتل سے نکلنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے سوائے ایک ذریعے کے۔ مجھے بتاؤ عالی جا، باقی تو تمام باتیں بعد میں ہوں گی، مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ حضور انور،
میں آگ کی تخلیق ہوں، آتش زدہ ہوں۔ اس بوتل کو دہتی ہوئی آگ میں ڈال دیجیے، شیشہ پگھل جائے گا اور میں آزاد ہو جاؤں گا۔ اس کے علاوہ اور کوئی ترکیب نہیں ہے۔ بابا ادریس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ انہوں نے کہا، عالیجا، اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچ گیا تو؟ نہیں، میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ آپ برائے کرم میری آزادی کے لیے صرف یہی عمل کیجیے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں محفوظ رکھے۔ مجبوراً مجھے یہی سب کچھ کرنا ہوگا۔ شاہ نواز بابا ادریس کے کسی بھی عمل کے بارے میں وضاحتیں طلب نہیں کرتا تھا، کیونکہ جانتا تھا کہ بابا ادریس جو کچھ کریں گے بہتری کے لیے ہی کریں گے۔ چنانچہ اس بھٹی کی تیاری کے لیے بھی اس نے کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ بس بابا ادریس کی طلب کے مطابق حمید خان کو ہدایت کر دی گئی تھی کہ جو کچھ وہ چاہتے ہیں وہ کر دیا جائے۔ ایک دور دراز اور سنسان گوشے میں شدت کی آگ دہکا دی گئی۔ پتھروں کے کوئلے سلگے تو دور دور تک تپش پھیل گئی، اور جب یہ آگ اپنی آخری حدت تک پہنچ گئی تو بابا ادریس نے اللہ کا نام لے کر وہ بوتل اس آگ میں ڈال دی اور آنکھیں بند کر لیں۔ ان کا پورا بدن پسینے میں نہایا ہوا تھا اور آگ کی حدت دور دور تک پھیل رہی تھی۔ وہ آنکھیں کھول کر یہ نہ دیکھ سکے کہ بوتل کس طرح پگھل رہی ہے۔ ہاں، جب انہیں عالی جا کی آواز اپنے عقب سے سنائی دی تو مسرت کی ایک لہر ان کے سارے وجود میں دوڑ گئی۔ عالی جا نے کہا تھا، بابا صاحب، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں آزاد ہو گیا۔ بابا ادریس نے کوئی جواب نہیں دیا اور وہیں سجدہ ریز ہو گئے۔ بہت دیر تک وہ سجدے میں پڑے آنسو بہاتے رہے تھے۔ پھر جب وہ بہتر حالت میں آئے تو انہوں نے افسوس سے کہا، عالی جا، ہم تمہارے کسی کام نہ آ سکے، ہمیں اس کا افسوس ہے۔ یہ سب کچھ میری تقدیر کا حصہ تھا۔ عالی جا نے کہا، بہت سی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آ رہیں، آخر تم؟ عالی جا نے پوری تفصیل بابا ادریس کو بتائی اور بابا ادریس کف افسوس ملنے لگے۔ پھر بولے، بس ان سسر داماد کی حماقت نے ان شیطانوں کو کامیاب کیا، ورنہ یہ غلیظ لوگ کیا بگاڑ سکتے تھے؟ راج گندل نے تمہارے سلسلے میں کیا 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 ہے؟ اصل میں پہلا مستحسن عمل اس گورکن نے کیا تھا جس نے بچی کے کان میں اذان دے دی تھی۔ لوگ سوچتے ہوں گے کہ دنیا سے ناواقف نامعلوم کسی چیز کو کیا جانے، لیکن مالک کائنات نے انسان کو کب اور کیا دیا ہے یہ وہ نہیں جانتا۔ وہ اذان وہ پہلی شناخت ہوتی ہے جو انسان جانتا ہے، اور یہی شناخت اس کا آخر ہوتی ہے۔ یہی شناخت بچی کے کام آئی۔ سبحان اللہ! حقیقت یہ ہے عالی جا کہ معبود کریم نے کوئی بھی عمل مقصد سے خالی نہیں رکھا ہے۔ بچی کے سلسلے میں تم کیا بتا رہے تھے؟ یہی بابا صاحب کہ آپ کی ہدایت کے مطابق میں نے اسے اپنی نگاہوں میں رکھا اور ہر اس جگہ اس کے لیے آسانیاں فراہم کرتا رہا جہاں اس کی پرورش ہوئی۔ میں اسے کسی نہ کسی طرح اس جگہ سے منتقل کر دیتا تھا جہاں راج گندل پہنچ جاتا۔ راج گندل تو خیر جو کچھ تھا، لیکن ایک بھٹکتی ہوئی روح اس کی مدد پر آمادہ ہو گئی۔ اس کا نام منکاری تھا۔ وہ آوارہ روح اپنی مطلب براری کے لیے راج گندل کے ساتھ مل کر کام کرنے لگی، اور راج گندل کو دوہری قوتیں حاصل ہو گئیں، یہاں تک کہ اسی روح کے ایما پر راج گندل نے مجھ پر قبضہ جمانے کے لیے چال چلی اور کامیاب ہو گیا۔ بچی سے میں ہر جگہ ملتا رہا اور وہ مجھے ماما جی کہہ کر پکارتی رہی۔ جب میں راج گندل کا قیدی بن گیا تو راج گندل نے اپنی ناپاک قوتوں کا سہارا لے کر میری صورت اختیار کی اور بچی اس سے مانوس ہو گئی۔ لیکن قدرت کے کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں جو انسان کی عقل سے باہر ہوتے ہیں۔ ساری زندگی شیطانی اور ناپاک کام میں گزارنے والا راج گندل کم بخت مٹی ہی کا بنا ہوا تھا، اور مٹی کا پیار اپنا رنگ لایا۔ وہ بچی سے محبت کرنے لگا اور اس کی شیطانی فطرت میں نرمی پیدا ہونے لگی، جبکہ منکاری آپ سے شکست کھا کر ذاتی انتقام پر آمادہ ہو گیا۔ اس نے بچی کو ہلاک کرنا چاہا، لیکن راج گندل نے اس سے تعاون نہیں کیا۔ راج گندل کے جسم پر اب منکاری کا قبضہ ہے اور راج گندل دوہری شخصیت کا مالک بن چکا ہے۔ منکاری کے دل میں برائی آئی ہوئی ہے۔ وہ آپ اور شاہ نواز کو شکست دینے کے لیے بچی کو ہلاک کر دینا چاہتا ہے۔
اسی لیے اس نے آپ کو کالی کھاڑی آنے کی دعوت دی ہے۔ وہ وہاں ضرور کوئی ناپاک عمل کرے گا، لیکن راج گندل بچی کی موت نہیں چاہتا، اور اسی لیے اس نے بڑا خطرہ مول لے کر مجھے آپ کی تحویل میں دے دیا، یعنی بوتل آپ کی طرف پھینک دی۔ یہ اس کے دل کے گداز کی کہانی ہے۔ اس نے سوچا کہ آپ کو مکمل طور پر کام کرنے کی آزادی دے دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حقیقت یہ ہے کہ مالک کائنات جب کوئی عمل کرنا چاہتا ہے تو پتہ نہیں کسے کیا کیا بنا دیتا ہے۔ اب یہ بتاؤ عالی جاں، ہمیں کیا کرنا ہے؟ آپ چودھری شاہ نواز کے ساتھ کالی کھاڑی جائیے گا، اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا۔ بابا ادریس مسکرا دیے تھے۔ کالی کھاڑی ان علاقوں کا سب سے بھیانک علاقہ تھا۔ بدصورت اور بدنما پہاڑیاں جگہ جگہ سر اٹھائے کھڑی تھیں۔ انہی میں ایک درے جیسی جگہ تھی جو کالی کھاڑی کہلاتی تھی۔ اوپر ایک بھیانک اور بدنما پہاڑ کی چوٹی تھی۔ یہی منکاری نے ان لوگوں کو بلایا تھا۔ چودھری شاہ نواز نے بابا صاحب سے پوچھا تھا، محترم، کیا ارشیا کو وہاں لے جانا ضروری ہے؟ ظاہر ہے اس ناپاک شخص نے وہاں کوئی غلط ہی عمل کرنا ہوگا جس کے لیے اس نے ہمیں دعوت دی ہے۔ تم نہیں سمجھتے شاہ نواز کہ ماں کیا درجہ رکھتی ہے، بس اتنا سمجھو کہ ارشیا کا وہاں جانا ضروری ہے۔ جو حکم۔ شاہ نواز نے گردن جھکا دی تھی اور پھر وہ کالی کھاڑی چل پڑے تھے۔ حمید خان ضد کر کے ساتھ ہو گیا تھا۔ اس نے روندی ہوئی آواز میں کہا تھا، بات اصل میں یہ ہے چودھری صاحب کہ میں نے زندگی آپ ہی کے ساتھ گزاری ہے۔ خدا نہ خواستہ آپ لوگوں کو کوئی نقصان پہنچ گیا تو میں جیتا رہ کر کیا جھک ماروں گا۔ میں اپنا انجام بھی آپ کے ساتھ ہی چاہتا ہوں۔ خدا کے لیے مجھے نہ روکیے ورنہ میں مایوس ہو جاؤں گا۔ اتنی ضد کی تھی حمید خان نے کہ شاہ نواز کو خاموش ہونا پڑا۔ بابا ادریس نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ کالی کھاڑی تک حمید خان نے ہی گاڑی چلائی تھی۔ ایک عجیب سا احساس سب کے دلوں میں جاگزیں تھا۔ ادھر راج گندل نے وہ رات جس کی صبح ان لوگوں کو کالی کھاڑی جانا تھا وہ بڑے کرب کے عالم میں گزاری تھی۔ بچی کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ وہ سوچتا تھا کہ مہا شکتی حاصل کرنے کے لیے اس کھیل کا آغاز اسی نے کیا تھا، اور اب وہ اس بچی کی زندگی بچانے کے لیے مایوسیوں کا شکار تھا۔ دوسری صبح منکاری نے اس سے کہا، تیار ہو جا، تجھے اپنی اصل شکل میں ہی چلنا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے گرو مہاراج، بچی تیار ہو جائے گی۔ پھر وہی بات کی تو نے؟ چل تو خاموشی اختیار کر، خبردار میرے بیچ میں بولا، اپنی اصل شکل میں چل۔ راج گندل اب کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ بچی نے اسے دیکھا تو دہشت سے ایک طرف سمٹ گئی۔ کون ہو تم؟ یہاں کیوں گھس آئے؟ وہ سہمے ہوئے لہجے میں بولی۔ کون کی بچی؟ چل میرے ساتھ۔ منکاری نے راج گندل کے ہاتھ کو استعمال کرتے ہوئے بچی کے منہ پر کئی تھپڑ لگائے اور وہ سہم کر رونے لگی۔ اس نے اس کے خوبصورت بال پکڑے اور اسے گھسیٹ کر باہر لے آیا۔ پھر اس کے بعد کالی کھاڑی کی جانب سفر کا آغاز ہو گیا۔ فاصلے مختلف طریقوں سے طے کیے گئے اور اس وقت سورج خاصی بلندی پر پہنچ چکا تھا جب انہوں نے ان چاروں افراد کو دیکھا۔ منکاری نے راج گندل کو آواز دی، آ گئے ہیں سسرے اپنی موت کو ساتھ لے کر۔ میں تجھے دکھاتا ہوں کہ منکاری کیا چیز ہے۔ چل اس کے ہاتھ باندھ دے۔ راج گندل تو خیر کیا کرتا، منکاری نے خود ہی راج گندل کے ہاتھوں سے بچی کے نازک ہاتھ پشت پر باندھ دیے۔ وہ اب سکتے کیسے عالم میں تھی۔ خوف نے اسے تقریباً مفلوج کر دیا تھا اور وہ منکاری کی ہدایت پر عمل کر رہی تھی یہاں تک کہ وہ پہاڑی پر پہنچ گئے۔ بچی کو اس حالت میں دیکھ کر ارشیا پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ میری بچی، میری زندگی۔ اس نے آگے بڑھنا چاہا لیکن بابا ادریس نے اسے روک دیا۔ ارشیا بیٹی، ہم نے آپ سے بہت پہلے ہی کہہ دیا تھا، بے اختیار ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لکیر سے باہر نہ نکلو جو ہم نے تمہارے گرد قائم کی ہے۔ ارے واہ بابا جی، یہ جادو منتروں کے بیچ میں بیٹھ کر بہادری کرنے کو تم اچھا سمجھتے ہو؟ ذرا کھل کر میدان میں آؤ، منکاری نے کہا۔ میں آ رہا ہوں راج گندل اور منکاری، بابا ادریس نے کہا، اور منکاری پہلی بار حیران ہوا۔ ہم نے تمہیں اپنا نام بتایا تھا۔ ہاں بتایا ہوگا۔ اچھا اب یہ بتاؤ ارادہ کیا ہے؟
ارادہ تو تم اپنا بتاؤ منکاری، کیا چاہتے ہو؟ دیکھو، یہ راج گندل جو ہے نا، اس کا شریر اب ہمارے قبضے میں ہے۔ ہم اسے تو اپنے راستے سے ہٹا ہی دیں گے، اس کا شریر اب ہمارے پاس رہے گا۔ ہم اپنا اکال کنٹ الگ بنا رہے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس سمے تم چار منچ ہمارے ساتھ ہو جاؤ۔ سب سے پہلے تم ہمارے اکال پنتھی بن جاؤ۔ اوئے، یہ دیکھو! منکاری نے دونوں ہاتھ اوپر کیے اور ایک بڑا سا پیالہ اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ اس نے پیالہ زمین پر رکھتے ہوئے کہا، اس میں سے ایک ایک گھونٹ پانی چاروں پی لو، ہمارے اکال کنٹھ میں آ جاؤ گے اور ہمارے پنتھی بن جاؤ گے۔ سب کچھ معاف کر دیں گے ہم۔ اگر تم چاہو گے تو بچی بھی تمہیں دے دیں گے، پر جو کچھ کرو گے من سے کرو گے، کیا سمجھے؟ بابا ادریس نے اس پیالے کی طرف دیکھا اور ایک لمحے کے اندر پیالے میں آگ بھڑک اٹھی۔ لمحوں کے اندر پانی سوکھ گیا۔ بابا ادریس نے کہا، ہاں منکاری، لاؤ، کون سا پانی پلا رہے ہو؟ منکاری کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئیں۔ اس نے کہا، کھیل کھیل رہے ہو ہمارے ساتھ؟ اوئے، یہ لو۔ یہ کہہ کر منکاری نے عین اسی جگہ تھوکا جہاں وہ پیالہ رکھا تھا۔ ایک ٹراکھے کی آواز ہوئی، پیالہ غائب ہو گیا، لیکن زمین کے سوراخ سے ایک اژدہے کا سر نمودار ہوا۔ اس کی دو شاخی زبان، جو کوئی 2 فٹ لمبی تھی، آگے بڑھی اور اس نے اس زبان سے بابا ادریس کو چھونا چاہا۔ بابا ادریس نے ہاتھ بڑھا کر وہ زبان پکڑ لی اور اژدہا اپنی زبان چھڑانے کے لیے زور لگانے لگا، لیکن زبان بابا ادریس کی مٹھی میں تھی۔ منکاری تیزی سے آگے بڑھا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ڈنڈا اژدہے کے سر پر مارا۔ اژدہا واپس اسی راستے سے اندر گھس گیا، لیکن اس کی زبان ٹوٹ کر بابا ادریس کے ہاتھ میں رہ گئی۔ دیکھنے والوں پر غشی طاری ہو رہی تھی۔ یہ خوفناک منظر ناقابل یقین تھا۔ منکاری نے گردن اٹھائی ہی تھی کہ بابا ادریس نے وہ زبان اس کے منہ پر پھینک ماری اور منکاری کے حلق سے ایک دل خراش چیخ نکل گئی، تیرا ستیہ ناش! وہ اپنے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے مل رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ شدید اذیت میں ہو۔ اس کے چہرے پر جگہ جگہ زخم پھوٹنے لگے تھے۔ تب اس نے دونوں ہاتھ فضا میں بلند کیے اور کوئی سیاہ کمبل جیسی چیز آ کر اس کے وجود سے لپٹ گئی۔ اس نے 2-3 چکر لگائے اور اس کے بعد منکاری ایک نئے بھیانک روپ میں نمودار ہو گیا۔ اب یہ راج گندل کا چہرہ نہیں تھا، بلکہ ایک خوفناک عفریت کا چہرہ تھا۔ اس نے زوردار چیخ ماری اور اس کے لمبے لمبے دانت باہر نکل آئے۔ بچی سہمے ہوئے انداز میں چیخ پڑی تھی۔ اس نے بھرپور قوت کے ساتھ بابا ادریس پر چھلانگ لگائی، لیکن بابا ادریس نے جھکائی دے کر اس کی چھلانگ ناکارہ بنا دی اور اپنا ایک ہاتھ بلند کیا۔ ان کے ہاتھ میں ایک ٹیڑھی سی لکڑی آ گئی۔ انہوں نے وہ لکڑی منکاری کو ماری تو منکاری کا ایک بازو اپنی جگہ سے اکھڑ گیا۔ ایک بار پھر اس نے ایک دہشت ناک چیخ ماری تھی اور اس کے بعد وہ بچی کی جانب لپکا۔ اس نے بچی کو ہاتھ میں اٹھا لیا تھا۔ اس کے فوراً بعد اس نے اپنا سر جھکایا اور زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ دوبارہ اپنی جگہ سے اٹھا تو ایک بار پھر وہ راج گندل کے بدن میں تھا اور اس کے دونوں ہاتھ موجود تھے، جبکہ مصنوعی بدن کا ٹوٹا ہوا ہاتھ تھوڑے فاصلے پر پڑا ہوا تھا اور جہاں سے وہ اکھڑا تھا اس جگہ سے غلیظ خون بہہ رہا تھا۔ منکاری نے کہا، ٹھیک ہے، پوری تیاری کر کے آیا ہے ادریس، لے، کھیل ہی ختم کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے بچی کو دونوں ہاتھوں سے پکڑا اور اس کے بعد اس نے پہاڑی کی بلند چوٹی سے بچی کو نیچے کی جانب اچھال دیا۔ عرشیہ، حمید خان اور چودھری شاہ نواز شدت غم سے چیخ پڑے تھے۔ قریب تھا کہ وہ حصار سے باہر نکل جاتے، لیکن ایک اور عجیب منظر نگاہوں کے سامنے آیا۔ بچی جو پہاڑی سے نیچے گر رہی تھی اور فضا میں کلا بازیاں کھا رہی تھی، اچانک ہی ایک جگہ ساکت ہو گئی۔ کوئی 20 سیکنڈ تک وہ ساکت رہی اور اس کے بعد واپس فضا میں بلند ہونے لگی۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! بابا ادریس کے منہ سے نکلا اور ان کا چہرہ خوشی اور مسرت سے چمکنے لگا۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ عالیجا ہے جس نے بچی کو درمیان سے پکڑ لیا ہے۔ بچی نیم غشی کی سی کیفیت کا شکار ہو چکی تھی۔ وہ پہاڑ کی چوٹی پر آئی اور اس کے بعد اس حصار کے اندر پہنچ گئی جو بابا ادریس نے قائم کیا تھا۔
ارشیا جو نیم دیوانوں کے سے انداز میں یہ سارے منظر دیکھ رہی تھی، بچی کی جانب لپکی اور اس نے بچی کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ بچی نے آنکھیں بند کر کے اپنی گردن ارشیا کے باہوں میں ڈال دی تھی، وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ ادھر منکاری حیرت سے یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا، اپنے اس عمل کو بھی ناکام دیکھ کر اسے تعجب ہوا تھا۔ دفتن اس نے اپنے آپ سے سوال کیا، راج گندل، وہ جو تیرے پاس ایک بوتل تھی وہ کہاں گئی؟ اس میں تو ارے وہ بوتل کہاں گئی؟ یہ کہہ کر وہ خود ہی اپنے لباس کو ٹٹولنے لگا، لیکن ایک اور منظر سامنے آیا۔ اس کے اپنے منہ سے ایک بھیانک کہکا آزاد ہوا تھا، وہ بوتل میں نے بابا جی کو دے دی منکاری۔ میں نے سوچا کہ تو اس بچی کی جان لینے پر تل گیا ہے، اب وہ جن ہی اسے بچا سکتا ہے جس کا روپ میں نے دھارا ہوا تھا، سو میں نے وہ بوتل بابا جی کو دے دی، اور یہ بڑا اچھا کام کیا میں نے۔ راج گندل، میں نے تجھے بتایا تھا کہ میں جب چاہوں تجھے اپنے اندر سے نکال کر پھینک سکتا ہوں، پھر تو صرف آتما ہوگا اور میں شریر۔ اس کے لیے بھی میں نے تیاری کر لی تھی منکاری، میں مہا شکتیمان بننا چاہتا تھا، لیکن اس لالچ کی وجہ سے اپنا سب کچھ کھو بیٹھا۔ پھر نہ جانے کہاں سے میرے من میں پریم کا پودا اگا، اور میں نے وہ کیا جو میں نے پہلے کبھی نہیں کیا تھا، اور مجھے خوشی ہے کہ میں اسے بچانے میں کامیاب ہو گیا۔ اور جہاں تک بات میرے شریر کی ہے تو منکاری تو نے بھی غلطی کی، یہ دیکھ میں نہ اپنا رہا نہ تیرا، جے مہاسابلی۔ یہ کہہ کر راج گندل نے کھاڑی میں چھلانگ لگا دی۔ ایک طویل چیخ فضا میں بلند ہونے لگی، اور کچھ ہی لمحوں کے بعد راج گندل کا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کھاڑی کی ایک چٹان پر پڑا ہوا نظر آنے لگا۔ سب سے پہلے بابا ادریس نے جھانک کر اسے دیکھا، پھر چودھری شاہ نواز، حمید خان اور ارشیا بھی آگے آ گئے۔ اب کھاڑی میں مکمل اور مسلسل خاموشی طاری تھی۔ بابا ادریس ہونٹوں ہی ہونٹوں میں کچھ پڑھنے لگے، پھر انہوں نے اس پر پھونک ماری۔ پھونک مارنے کے بعد ایک دھماکہ ہوا اور منکاری کا جسم آگ میں جلنے لگا۔ اس کے بعد بابا ادریس بولے، چلو انجام بخیر۔ حمید خان کے منہ سے سب سے پہلے خوشی کی آواز نکلی تھی۔ چودھری شاہ نواز نے سب سے پہلے بچی کے ہاتھ کھولے اور پھر اسے کندھے سے لگا کر ارشیا کا ہاتھ پکڑا اور لرزتی ہوئی آواز میں بولا، ارشیا، مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہاری بچی تمہیں دے دی۔ اس کے بعد وہ واپس چل پڑے تھے۔ ارواح خبیثہ کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کیا چیز ہے۔ بچی بالکل ٹھیک ہے، ارشیا کو اپنی ماں اور شاہ نواز کو اپنا باپ تسلیم کرتی ہے، لیکن عالی جا کی محبت اس سے برقرار رہی، اور یہ لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ رات کی تنہائیوں میں جب آسمان پر چاند نکلا ہوتا ہے تو حویلی کے صحن میں بچی بیٹھ کر جس سے باتیں کرتی ہے وہ عالی جا ہے۔ ان لمحات میں ماں باپ میں سے کوئی ان دونوں کے درمیان مداخلت نہیں کرتا۔